بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت میں آپ کے سامنے فقہ حنفی نماز کورس کا تیسرا سبق لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں آپ اس کو دیکھیے تاکہ یہ ویڈیو بھی سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے کہ ہمارے اس کورس کی ہر ویڈیو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ اگر آپ ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے تو مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ آج ہمیں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی فقہ حنفی میں کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کیا ملتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، حدیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے دو تین طریقے ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ ملے گا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، دوسرا دیکھیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اسی طریقے سے کانوں کی لو تک بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ روایتیں آپ صحیح مسلم میں، اسی طریقے سے موطا امام مالک میں، اسی طریقے سے طبرانی میں دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں سے میں نے لی ہے، احناف کے وہاں مستحب یہ ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھایا جائے۔ دلیل طبرانی میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے۔ یہ جو طریقہ ہے جو احناف کی کتابوں میں موجود ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک طریقے سے بقیہ روایتوں پر بھی عمل ہو جا رہا ہے۔ وہ اس طریقے سے اگر آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے تو آپ کی ہتھیلی کانوں کی محاذات میں ہوں گی، یہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کی محاذات میں آ جاتے ہیں اور یہ دونوں گٹے کندھوں کی محاذات میں ہو جاتے ہیں۔ تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں بقیہ روایتوں پر بھی ایک طریقے سے عمل ہو جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جو مسئلہ ہے احناف کی کتابوں میں جو موجود ہے کہ تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھایا جائے گا، یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے، میں نے آپ کے سامنے حوالے رکھ دیے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ ہاتھ کو کہاں باندھنا ہے۔ احناف کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے اور اس پر بے شمار احادیث موجود ہیں۔ میں صرف آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ السنت وضع الکف علی الکف تحت السرہ، ایک ہتھیلی کو یعنی داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھ کر کے ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے۔ اور آپ کو اصول معلوم ہونا چاہیے، جب کوئی صحابی کسی فعل کو سنت کہتا ہے پھر وہ حدیث اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے، یعنی مرفوع کے درجے تک بھی پہنچ جاتی ہے، اس سے استدلال کرنا بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو طریقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں ہے، احناف کی کتابوں میں جو موجود ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں۔ سارے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، فیصلہ آپ خود کیجئے، دیانت کے ساتھ فیصلہ کیجئے کہ جو الزام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے، کیا یہ صحیح ہے یا جھوٹا الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔